السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج 9 مئی کا بڑا شور ہے پاکستان میں، اور 9 مئی کا ذکر جو ہے روس میں بھی کیا جا رہا ہے۔ اب روس میں جو 9 مئی ہے وہ تو خیر چلیے، ان کی ایک آج پریڈ تھی۔ اس پریڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیوٹن نے تقریر کی، اور بڑی امپورٹنٹ تقریر تھی۔ اس تقریر میں انہوں نے وارن کیا ہے نیٹو کو، اور ساتھ میں امریکہ کو بھی، اور اچھی طریقے سے انہوں نے بہت واضح طور پر میسیج دے دیا ہے کہ ہم نے بہت برداشت کیا ہے، اور اب اگر یہ معاملہ اس طرح چلتے رہے تو ہم جو ہیں سخت جواب دیں گے۔ لیکن کیا یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ تو دھمکیاں وہ دیتے رہے ہیں پہلے سے، لیکن اس مرتبہ معاملہ کچھ اور ہے۔ کیونکہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ بھی دھمکی لگاتے تھے، نیٹو بھی دھمکی لگاتا تھا، لیکن اب جو صورتحال نظر آ رہی وہ یہ ہے کہ باقاعدہ روس کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے۔ اور جو میں آپ کو اپنے اس ویلاگ کے ذریعے یا ویوز آف فیصل کے ذریعے جو آپ کو میں خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کوشش کے ذریعے ٹریپ کیا جا رہا ہے رشیا کو۔ وہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ان کی جو نیٹو کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے رشیا کو پہلے چھوٹی جو ہے نا ریاستیں، لٹویا ہے، لتھوانیا ہے، پولینڈ ہے، فن لینڈ ہو گیا، ان کے ساتھ ان کو الجھا دیا جائے۔ اوبیسلی اس میں لتھوانیا وغیرہ، لٹویا، یہ سب ہیں تو آلریڈی نیٹو کے اندر، چونکہ بالکل بارڈر پہ قریب ہیں، تو ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ 3-4 ممالک ایک ساتھ سے رشیا الجھ جائے۔ اور اوبیسلی پھر کیونکہ یہ نیٹو کے اندر ایک چیز ہے کہ جو نیٹو کے ممالک پر اگر ایک ملک پر حملہ ہوگا تو وہ سب پہ حملہ مانا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے پھر بڑے ملک جو ہے کودیں گے۔ لیکن پہلے جو ہے جنگ جو ہے ان چھوٹے ملکوں کے ذریعے لڑی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پولینڈ کے اندر امریکہ نے اور فرانس نے اور ادھر ادھر انہوں نے اپنے اچھے خاصے ٹروپس جو ہیں جمع کر دیے ہیں، اور ساتھ ہی میں انہوں نے اپنی ڈپلائمنٹ بھی کر رکھی ہے۔ لیکن اب جو صورتحال جو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ کیوں گڑبڑ ہو رہی ہے، وہ اس لیے کہ لتھوانیا جو ہے چھوٹا سا ایک ملک، اب لتھوانیا کے وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ ہم اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں۔ مطلب چلیے فرینچ نے کہا، میکرون نے، اور میکرون نے کچھ فوجیں بھیج بھی دیں، گو کہ ابھی وہاں وہ باقاعدہ لڑ نہیں رہی۔ میرے پاس اس بات کی کوئی ثبوت تو نہیں ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لڑ رہی ہیں، لیکن یہ کہ بوٹس آن گراؤنڈ ہیں، لیکن وہ ابھی میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ وہاں پہ وہ جنگ میں شریک ہیں۔ لیکن چلیے روس کے مقابلے میں اگر فرانس یا برطانیہ یا اگر کوئی ایسی ملک ہے تو چلو ٹھیک ہے بڑے، لیکن لتھوانیا تو چھوٹا سا ملک ہے۔ اس کی وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم یہ جو فوجیں بھیج رہے ہیں یہ اس لیے نہیں بھیج رہے کہ جنگ میں جائیں گی، وہ اس لیے جائیں گی کہ وہ وہاں پہ ان کے فوجیوں کو ٹریننگ دیں گی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران اگر آپ کہیں کسی ملک میں اگر بھیجتے ہیں ٹریننگ تو وہ جنگ کے اندر ہی شامل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اب یہ آج اس نے پیوٹن نے اس چیز کو بالکل جو ہے نا فائنل کر دیا۔ اس نے کہا کہ اب لتھوانیا کے فوجیں پہنچ جائیں، اور جیسے ہی لتھوانیا کی فوجیں وہاں پہنچیں گی، اور جو فرینچ کی آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ 100 انہوں نے کہا کہ فوجی موجود ہے، 100 تک انہوں نے کہا کہ ہمیں برداشت ہے، انہوں نے کہا کہ 100 فوجی ہمیں برداشت ہیں، لیکن چھوٹی سی انفینٹری انہوں نے بتایا وہ پہنچی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر مزید فوجیں آتی ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو پھر میں جو ہوں نا پھر ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ تینوں ملک انہوں نے کہہ دیا۔ ویسے بھی آپ کو کل میں نے بتایا کہ ان 3 ملکوں کے حوالے سے جب انہوں نے نام لیا تو ویسے آلریڈی ان کے درمیان جو ہے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ اچھا، اسی دوران آج جیسے یہ مطلب پیوٹن نے اعلان کیا، ساتھ ہی انہوں نے بڑے بڑے حملے بھی شروع کر دیے، اور ڈونیٹسک پہ، لوہانسک کے اوپر، اور کافی علاقہ جو ہے اس وقت وہ روس قبضہ کر چکا ہے اپنا، ان کے یوکرین کا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اب جو ہے نا مجھے جو خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یوکرین پیچھے ہٹ رہا ہے۔ لیکن اب یوکرین کیا پیچھے ہٹ رہا ہے، سمجھ کیا مطلب یوکرین ہارے گا بھی نہیں یوکرین۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر وہ معاملہ جو ہے پھر وہ آگے ہر صورت میں نیٹو کی جنگ کی طرف جائے گا۔ یہ بات کب کنفرم ہوتی جا رہی ہے، اور ابھی جیسے میں نے بتایا کہ اب یہ اچھا ٹیکٹیکل ہتھیار میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ لگا چکے ہیں، بیلاروس کے اندر بھی اس کی ساری پریکٹس ہو رہی ہے۔ تو اس تمام صورتحال میں مجھے ابھی لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے یہ گڑبڑ ہوگا، اور اب جو ہے روس اور یوکرین کی جنگ ٹورڈز یورپ بڑھنے کے لیے اب مجھے لگتا ہے کہ شاید آج کے دن 9 مئی کے بعد سے یہاں اس کی ابتدا ہو جائے گی یا ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ یہاں کا یہ 9 مئی جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب آتے ہیں ذرا پاکستانی 9 مئی کی طرف۔ اب پاکستانی 9 مئی کا جناب ہو ہی رہا ہے کہ اب صبح جب میں اٹھا سو کے تو آج ظاہر کچھ کام تھے رات کو، تو میں دیکھا تو
اتفاق سے پاکستانی چینلز کبھی ہم دیکھ ہی لیتے ہیں، ظاہر ہے اپنا ملک. اب دیکھا تو وہاں پہ چینلز پہ جس طریقے سے پروگرام چل رہے تھے تو مجھے ایک دفعہ دھوکہ ہوا کہ میں کہیں ایسا تو نہیں 6 سپتمبر کو اٹھاؤں، کیونکہ وہاں تو نغمے، قومی نغمے اور جنگی اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب صورتحال، شہداء کی سارے معاملات چل رہے تھے. تو ٹھیک ہے، 9 مئی ہوا، بہت غلط ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے یہ اس کی وجہ بھی تلاش کی کہ 9 مئی کیوں ہوا، اور یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ اس کے محرکات کیا تھے، کس وجہ سے 9 مئی ہوا. اور مجھے تو ساری صورتحال جو لگتی ہے نا، مجھے کہیں نہ کہیں یہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہی لگتا ہے. میں آپ کو شروع سے کہتا رہا ہوں، کیونکہ جب 9 مئی ہوا میں پاکستان میں تو نہیں تھا، لیکن میرے جو اپنے سارے جو ذرائع ہیں وہ بھی یہ، جن سے میں سوال اگر کرتا ہوں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوں، چاہے وہ سرکاری ہوں، یا جو کوئی بھی واٹ ایور، سب کے جواب جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ مکس نہیں ہوتے، جوائنٹ نہیں ہوتے، مطلب ملتے نہیں ہیں کہیں سے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ دیر از رانگ سم تھنگ ایٹ دی باٹم. میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، لیکن جو حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صورتحال کچھ ایسی نظر آتی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کا یوم سیاہ ہے، تو کہا جا رہا ہے ٹی وی میڈیا پہ. بھائی تو میں سمجھتا ہوں کہ یوم سیاہ اس کو تو نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، قابل مذمت ہے، لیکن اب اس کی مذمت اتنی زیادہ نہ کر دی جائے کہ وہ پاکستان کی جو ہے بالکل ایک وہ جسے کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے کہ ایک ناقابل، جسے کہتے ہیں کہ فراموش واقعہ بن جائے. ناقابل فراموش واقعہ یہ نہیں ہے، یہ تو ایک سیاسی تھا مسئلہ، ایک پولیٹیکل اسٹینڈ تھا. اگر آپ نقصان کی بات کریں تو نقصان تو وہ بے نظیر کے دور کے اندر جو قتل عام ہوا تھا وہ زیادہ نقصان ہوا تھا ملک اور قوم کا. ملک اور قوم کی اگر نقصان کی بات کرتے ہیں تو وہ اس دور میں زیادہ ہوا تھا. اور اگر زیادہ اس سے زیادہ بات کرتے ہیں، اگر پاکستان کا سیاہ دن تھا تو پاکستان کا سیاہ دن تو وہ تھا جب کیا کہتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان ہمارے سے علیحدہ ہوا تھا، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے آج وہ رضوان صاحب کے ساتھ بھی ویلاگ کیا، اس میں بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے نزدیک تو یوم سیاہ وہ ہے جس دن اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو غرق کر دیا، ہم نے بحرین میں. بنیادی طور پر جو پاکستان کے قیام کا جو مقصد تھا کہ مسلمانوں کا، وہ تو اس دن ختم ہو گیا تھا. تو وہ بنیادی طور پر ہمارا یوم سیاہ ہونا چاہیے. یا چلیں اگر وہ نہیں ہے تو کم از کم آپ وہ جو ایک معصوم بچے جو آرمی پبلک اسکول کے اوپر جو ہوتا اس کو یوم سیاہ منا لیتے، اس پر بھی نہیں ہے. لیکن یہاں جو ہے بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے. تو یہ ہے نا، کچھ سوالات بنتے ہیں. یہ بھی اسی طرح ہی سوال بنتا ہے جیسے کہ سوال عمران خان سے کیا جا رہا تھا جناب کہ آپ وہ، آج بھی میں دیکھ رہا تھا کئی جگہ کچھ لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے میسیج بھی کیا کہ دیکھیں کل وہ انہوں نے کہا تھا اپنا کیا نام ہے آئی ایس پی آر والوں نے عمران خان صاحب کے معافی مانگ لے، اگر معافی مانگ لیتے تو آج اتنی سختی دیکھنے کو نہ ملتی، کیونکہ سنا ہے بڑی پکڑ دکڑ بہت ٹکا کر ہوئی آج. اور آزاد کشمیر کے اندر بھی ہوا ہے. اب آزاد کشمیر سے انہوں نے یہاں سے پنجاب سے پولیس بھیج دی. بھئی آپ، میں اس چیز کے ساتھ خلاف ہوں. آزاد کشمیر جب آزاد کشمیر ہے تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو وہاں کا خود فیصلہ کر رہے تھے. آپ یہاں سے پنجاب کی پولیس بھیجنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ وہ ویسے ہی بدل ہیں پاکستان کے ساتھ. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہاں پہ، سندھی، مہاجر، بلوچ، پٹھان جو کچھ کر رہا ہے وہ ویسے ہی آوازار ہوئے میں آزاد کشمیر والے. آپ ان کو مزید پریشان کر رہے ہیں اس قسم کی پولیٹکس کر کے. بھئی وہ ٹھیک ہے، اگر وہ کر رہے ہیں 9 مئی پہ ان کا احتجاج، اگر وہ ان کا لیڈر عمران خان ہے تو احتجاج آپ کرنے دیں، اور وہاں کی مقامی پولیس کو آپ جو ہے وہاں پر بھیجیں. یہاں سے پنجاب پولیس یا ادھر ادھر سے کیپٹل پولیس کو بھیجنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ بہت سارے لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ فیصل صاحب یہ اگر وہ عمران خان معافی مانگ لیتے، اعلان کر دیتا اسی وقت، تو یہ سارا مسئلہ نہ ہوتا. بھائی دیکھیے، معافی مانگے یا نہ مانگے، عمران کا اپنا مسئلہ ہے. میں مطلب کوئی عمران کا مطلب وہ نہیں ہوں، کیا کہتے ہیں، کوئی اسپوکس پرسن نہیں ہوں، نہ میں عمران خان کا کوئی ایڈوائزر ہوں. میں تو ٹھیک ہے جو ہوتی ہے میں مشورہ دے دیتا ہوں، سب کو دیتا ہوں. میں اپنی فوج کو بھی دیتا ہوں، میں عمران خان کو بھی دیتا ہوں، میں سب کو دیتا ہوں، کیونکہ میرا تو کام یہ ہے کہ تجزیہ نگار ہے، جو بہتر سمجھتا ہے وہ کر دے، کو مانے یا نہ مانے، ہمارا تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ معافی آپ اگر منگوانی ہے عمران خان سے، مانگنا ہے تو مانگ لی. لیکن میرا یہاں پہ جو ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ڈان لیگز کے اوپر معافی منگوائی گئی تھی؟ بھائی ڈان لیگز ہوا تھا، اس پر کیا معافی منگوائی تھی؟ اس پہ مطالبہ آیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ معافی مانگی جائے. کارگل کے اوپر جو فوج کو رسوا کیا گیا تھا، جتنا فوج کو بے عزت کیا گیا تھا فوج کے اوپر، اور جو کچھ فوج کے ساتھ ہوا تھا، تو کیا کارگل کے اوپر جو کچھ ہوا تھا اس کے اوپر وہ ہوا تھا، معافی منگوائی گئی کسی نے؟ نہیں منگوائی. فوج کے سربراہ کو حاضر سروس پرویز مشرف مرحوم
اور ان کے طیارے کو اغوا کر کے جناب کہا کہ لے جاؤ اس کو کہیں بھی پھینک دو، لے آ کے کہیں بھی کچرے کنڈی کے اندر اتار دو، انڈیا میں اتار دو، کولمبو میں کہیں بھی اتار دو، تو اس کے اوپر کیا قوم سے آ کے معافی منگوائی گئی؟ نہیں منگوائی۔ ہماری محب وطن فوج جو قربانیاں دے رہی ہے، جس کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، ہمیں اپنی فوج سے محبت ہے، اس کی اتنی بے عزتی پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر کی گئی، کہا کہ تم اپنی اوقات میں رہو، ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تم تو آتے ہو 3 سال کے لیے، ہم نے تو ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ معافی منگوائی گئی؟ نہیں منگوائی گئی۔ تو بھائی جب کسی پہ معافی نہیں منگوائی گئی، یا تو عمران خان سے کیوں معافی منگوا رہے ہو بھائی آپ؟ ابھی حال ہی کی بات ہے، سب چیزیں چھوڑتے ہیں، ابھی نواز شریف صاحب آئے، سب کچھ کرا کرو کے مفرور ہو گئے تھے، قوم کا پیسہ کھا گئے، سب کچھ کھا گئے، کیا انہوں نے آ کے معافی مانگی؟ شہباز شریف پہ اتنے سارے کیس بنے تھے، کیا انہوں نے معافی مانگی؟ معافیا تو کوئی مانگتے ہی نہیں ہے بھائی، کوئی نہیں معافی مانگتا ہے یہاں پہ، تو وہ اس لیے نہیں معافی مانگتے کیونکہ جو مغرب جو ہے نا، مغرب کا قلعہ بڑا بھاری ہے، جہاں فوج کی بے عزتی مغرب کی ایما پر کی جائے گی، جہاں ہمارے فوجی بھائیوں کی توہین مغرب کی ایما پر کی جائے گی، وہاں پر کسی معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جہاں کوئی غلطی، چاہے وہ فوج کی توہین ہو یا پاکستان کی توہین ہو، اگر کوئی انسان خود اپنے کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوتی، اس سے پھر معافی منگوائی جاتی، یہ چیز ختم کرنی ہوگی۔ یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، یہ بالکل غلط ہے، یہ چیز میرے نزدیک یہ بالکل، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں پھر آ کے پھر مجھے لگتا ہے کہ دیر از رانگ سم تھنگ ایٹ دی باٹم، جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں کہا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کو سدھارنا چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ غلطی کیوں ہوئی، وجوہات کیا تھی۔ جو انوالومنٹ کے اوپر بات آتی ہے اس کو دور کیا جائے، جن چیزوں کے اوپر تحفظات آتے ہیں ان تحفظات کو دور کیا جائے، لیکن ان ساری صورتحال سے مجھے لگتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ دیکھیے، 9 مئی کا کیس ہوا، کروایا گیا، گاڈ نوز بیٹر، جو بھی آپ سمجھ لیں، کس کے دور میں ہوا، یہ کس کے دور میں کروایا گیا؟ شہباز شریف کے دور میں کروایا گیا، ٹھیک ہے جی، آج 1 سال ہو گیا، اب 1 سال پورا ہونے کے بعد اچانک اس کے اندر تیزی لائی گئی ہے، وہ کس کے دور میں لائی گئی؟ وہ بھی شہباز شریف اور نواز شریف کے دور میں لائی گئی، نہیں، نواز شریف کی حکومت ہے، شہباز شریف کا دور ہے۔ تو مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے مدعا، جو کوشش کی جا رہی کہ لا کے شہباز شریف کی سر ڈالا جائے۔ آج جس طریقے سے وہ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف اور دوسرے اچھل کے جس طرح باتیں کر رہے تھے کہ یہ کر دینا چاہیے، سزا دے دینی چاہیے، فلانا کر دینا چاہیے، وہ اچھی بات ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، چور غلط ہے جو بھی ہے، اس کو اسی سزا ملنی چاہیے، لیکن جس نفرت کے طریقے سے، جس نفرت آمیز طریقے سے وہ بات کر رہے تھے، وہ لہجہ جو ہے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بات کہیں نہ کہیں طے ہو گیا ہے کہ اسی حکومت سے اب عمران خان کے چیپٹر کو بھی انہوں نے کلوز کروانا ہے، کیونکہ یہ چیپٹر جو سبق شروع ہوا تھا نا، جو مشق، جو یہ شروع ہوئی تھی کہانی، لو سٹوری عمران خان کی، یہ شروع کروائی تھی پی ڈی ایم نے، پی ڈی ایم کے پہلے دور سے سارا کیس بنانا، یہ کرنا، نئے نئے قانون، الٹے سیدھے کام، سب اسی دور سے کرائی گئی تھی۔ تو بیچ میں چونکہ وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ کیئر ٹیکر آ گئی تھی، کیئر ٹیکر نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کاکڑ نے کہا نہیں بھائی میں ان چکروں میں نہیں پڑوں گا، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، تجزیہ نہیں ہے۔ اس دور میں بھی بات ہوئی کہ یار کروا دو، ان کا نہ ہم نہیں کر سکتے بھائی، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، انہوں نے مغرب کو بھی منع کر دیا، مشرق کو بھی منع، انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے، وہ ٹھیک ہے، وہ ہیرا پھیری انہوں نے، کیونکہ گندم چندم کھا گئے ہوں گے، کوئی بات نہیں، وہ سارے کھاتے، لیکن انہوں نے کہا یہ کام ہم نہیں کر سکتے بھائی، انہوں نے کہا اچھا بھائی ان کو لے کے آؤ دوبارہ، جس کو جنہوں نے یہ کیس بنائے تھے، جنہوں نے سارا کام کیا تھا، ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا سارے کام کے، اب ان کو لے آئے، اور لانے کے بعد اب آپ دیکھیں دوبارہ عمران خان کے لیے معاملات کتنے شروع ہیں، لیکن اب وہ معافی کی بات اس لیے کی گئی تھی کہ ان کو ڈر ادھر سے بھی لگ رہا تھا کہ ٹرمپ آ رہا ہے، لیکن اب ادھر سے اگر معافی نہیں مانگی تو اب مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیں گے، اگر یہ گڑبڑ کرتے ہیں تو یہ اس لیے ملک کے لیے اور نقصان دہ ہو۔ آج بھی جو ہے ملک کے اندر جو ہے حالات، رات سے انہوں نے گرفتاریاں کی ہیں، گوہر کو پکڑ لیا، بیرسٹر گوہر کو پکڑ لیا، اور کئی لوگوں کو پکڑ لیا، میں نے بتایا کہ کشمیر کے اندر بھی حالات بڑے خراب ہیں، لیکن اگر اس طریقے سے کر رہے ہیں تو میرا تو مشورہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہے کہ اس طرح نہ کریں، خدا کے واسطے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ملک بھی اپنا ہے، سارے اپنے ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے فیصل واوڈا کہ جناب باپ سے معافی مانگو، باپ سے معافی مانگ بھی لیتے، لیکن پہلے باپ بھی تو کبھی معاف کر دیا کرتا ہے، ریاست باپ نہیں ہوتی، ریاست وہاں ہوتی ہے، فیصل واوڈا صاحب کو یہ بتا دیں، وہ جنس چینج نہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ باپ سے معافی مانگنی پڑتی ہے، ریاست ماں ہوتی ہے، ریاست باپ نہیں ہوتی، باپ تو سخت ہوتا ہے، ماں نرم ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔